نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ محترم سامعین، انوار العلم میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیب شبیر۔ انفو میڈیا کے تعاون سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ یہ خوبصورت دن جنہیں ذوالحج شریف کے پہلا عشرہ یا پہلے ایام کہا جاتا ہے، الحمدللہ ہم ان ایام میں موجود ہیں اور اس ماہ کی بڑی برکات ہیں، بڑی فضیلت ہے، اور جہاں اس ماہ میں حج کا خوبصورت مناسک ادا کیا جاتا ہے، وہاں پوری دنیا میں لوگ مسلمان بالخصوص سنت ابراہیمی کو بھی زندہ کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی فضیلت ذوالحج و قربانی کے حوالے سے گفتگو لے کر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور کوشش کریں گے کہ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ذوالحج شریف کی کیا فضیلت ہے اور قربانی کی کیا فضیلت ہے، اور اس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ قربانی کن لوگوں پر لازم ہے اور قربانی کا نصاب کیا ہے، حج کے دن کا روزہ اس کی کیا جو ہے وہ فضیلت و اہمیت ہے، عید کے دن کی کیا سنتیں ہیں، قربانی کے جانور کی جگہ کیا ہم کسی کو پیسے دے سکتے ہیں یا قربانی کا جانور ہی ذبح کرنا، قربان کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سوالات کے جوابات آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، عظیم مذہبی اسکالر ہیں ابو الحسن سید احمد رضا شاہ صاحب مدنی۔ ہم آپ کے ایک دفعہ پھر شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ تشریف لائے۔ محترم سامعین، ہمارا ہفتہ وار یہ جو پروگرام آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے، ایک ایسا گفتگو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے کہ جو آپ کے لیے مؤثر کارآمد ثابت ہو، اور یہی ہمارا جو ہے وہ مدعا اور مقصد ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ ایسے موضوعات پر گفتگو کریں تاکہ معاملات جو ہے وہ آسانی سے آپ تک پہنچے۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید، اور پھر میں آج کی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ ہمیں آپ بتائیے کہ ذوالحج شریف کی فضیلت کیا ہے، اس کے پہلے 10 ایام کی کیا فضیلت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا شان اور کیا فضیلت بیان فرمائی ہے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ذوالحجہ کے مبارک ایام جاری ہیں، اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ ہم یہ شعر پڑھتے تھے اور سنتے تھے کہ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی۔ تو یہ ایام جو ہے وہ حج کے ایام ہے، اور یہ ایام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے ایام ہیں حج کے بعد۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ اس وقت یہ حالات پیدا ہو چکے کہ اس وقت پوری دنیا سوائے چند خوش نصیبوں کے حج سے اس وقت محروم ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور یہ شاید یہ موقع کافی ٹائم کے بعد آیا شاہ صاحب کہ پوری دنیا سے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو رہے، اور کافی ٹائم کے بعد شاید یہ دن آیا ہے۔ اللہ رب العزت کرے کہ دوبارہ ایسا دن نہ آئے، اور حاجی جو ہر سال اکٹھے ہوتے ہیں وہ ہر سال کی طرح اگلی سال بھی وہ انشاءاللہ اکٹھے ہوں، ہم یہ امید کرتے ہیں، اور ان میں ہمارا بھی شمار ہو انشاءاللہ۔ پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، اس کا دوسرا مصرع۔ تو حج جو ہے وہ حاجی حج کرنے کے لیے جاتے تھے، اور اس وقت ایک سما بن جاتا تھا مکہ شریف میں، اور مطاف کے اندر ایک سما ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سہیب بھائی اور ہماری پوری ٹیم کو جو ہے وہ حج بیت اللہ کی بار بار سعادت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ حج کے مناظر واقع دیکھنے والے ہوتے ہیں، اور مینا کے اندر جب خیمے لگتے ہیں اور جو ہے وہ خیموں کا جو منظر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عرفات کی جو حاضری کے مناظر ہوتے ہیں، اللہ عز و جل یہ سب کو نصیب فرمائے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ عرفات کے دن جو عرفہ کا دن یوم عرفہ ہے 9 ذوالحجہ، اس دن کی جو ہے وہ نزاکت یہ ہے کہ اللہ کے 2 نبی حضرت خضر اور حضرت الیاس اس وقت جو ہے وہ احرام کی حالت میں حاجیوں کے درمیان موجود ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ روایت کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ ایام نصیب فرمائے۔ تو یہ ان کی فضیلت ہے
کہ پہلے تو یہ کہ یہ حج کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور ایام حج ہیں. ویسے تو جو مناسک حج ہیں وہ 8 ذوالحجہ سے شروع ہوتے ہیں، لیکن ان سب کو ایام حج کہا جاتا ہے. آپ احرام باندھ سکتے ہیں حج کا، بلکہ ذوالقعدہ میں بھی احرام باندھ سکتے ہیں حج کا. تو آپ نے جو سوال کیا کہ ان دنوں کی فضیلت کے حوالے سے جو ہے وہ کیا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ عز و جل کو ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں، یعنی عشرہ ذوالحجہ، یہ جو پہلے 10 دن ہیں، اللہ عز و جل کو عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی بھی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسند نہیں ہے. یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اس جو اپنی عبادت کیا جانا پسند ہے وہ ذوالحجہ کے یہی ایام ہیں جن کے اندر ہم موجود ہیں. لیکن یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، سجدوں کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق سجدہ، توفیق عبادت مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے اور عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی یہ جو پہلا عشرہ ہے، اس والے سے حضور نے فرمایا کہ اس کے ہر دن کا روزہ، اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے. یعنی ایک دن کا روزہ رکھیں پہلے 10 دنوں میں، ابھی بھی ایام باقی ہیں، پہلے 10 دنوں میں آپ ایک دن کا روزہ رکھیں تو 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. اور اگر ان راتوں میں سے کس رات میں قیام کرے تو ایسے ہے جیسے ہم نے لیلۃ القدر میں قیام کیا. تو یہ فضیلت ہے پہلے عشرے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فضیلت پانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ عز و جل ہم سب کو ان ایام میں اپنی مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرمائے. جی کوئی شک نہیں، بڑی خوبصورت آپ نے جو ہے وہ فضیلت ہمیں بتائی ہے. مطلب یہ کہ ایک دن کا روزہ جو ہے وہ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان فرمائی، اور پہلے 10 دنوں میں سے جو بھی دن کا روزہ رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑی شان اور مقام بیان فرمایا. تو اس حوالے سے شاہ صاحب ایک سوال یہ بھی ہے کہ حج کے دن، جس دن کچھ تو خوش نصیب ہوتے ہیں جو لوگ جاتے ہیں، جا کے وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو اس دن یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا کیا ٹھیک ہے، جائز ہے؟ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے اور اس کی فضیلت بھی اتنی ہے جتنی آپ نے بیان فرمائی ہے. یہ جو یوم عرفہ ہے، 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جس دن عرفات میں حاجی جو ہے نا وہ قیام کرتے ہیں اور وہاں پر سٹے کرتے ہیں. اور یہ جو حج کا رکن اعظم ہے، یعنی عرفہ کی حاضری جو ہے وہ حج کا رکن اعظم ہے. تو عرفہ کے روزے کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام کی جو حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ پہ گمان ہے، مجھے اللہ تعالیٰ پہ گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا جو روزہ ہے وہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. محترم سامعین، ہمارے صہیب بھائی جو ہے ان کا شاید انٹرنیٹ پر مسئلہ کر رہا ہے. تو یہ ہے ایام یعنی یوم ذوالحجہ کی 9 کا روزہ. لیکن اس میں یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ذوالحجہ کے 9 کا روزہ ہے یہ باقی لوگوں کے لیے جو حاجی نہیں ہے، جو حج نہیں کر رہے، ان کے لیے رکھنا مستحب ہے اور سنت ہے بلکہ. اور اس کی فضیلت بھی یہی ہے کہ حضور نے فرمایا 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے عرفہ کا روزہ. حضور نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ پہ گمان ہے. لیکن جو حاجی حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، جو حج کر رہے ہیں، ان کے لیے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. یعنی حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے کیونکہ وہ حج کر رہے ہیں اور جو ہے انہوں نے عرفہ کے دن وہاں پر حاضری دینی ہے. ان کے لیے بہتر ہی ہے اور ان کے لیے یہ ہے کہ وہ وہاں روزہ نہ رکھیں. باقی جو جہاں پر بھی لوگ مقیم ہیں پوری دنیا میں مسلمان، وہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھیں، عرفہ کا روزہ رکھیں. اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اسی کی بہت ہی زیادہ برکتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، بلکہ جو ایام چل رہے ہیں ہمارے صہیب بھائی واپس آ گئے. صہیب بھائی میں نے بھی عرض کیا کہ عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت میں نے بتا دی اور اس کا جو حاجیوں کے لیے حکم ہے وہ بھی بتا دیا. میں نے جاری رکھا، میں نے کہا آپ دوبارہ جوائن کریں گے. اصل میں یہ کوئی نیٹ پرابلم یا اس طرح کی کوئی پرابلم نہیں تھی جس وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا. تو ماشاءاللہ آپ نے خوبصورت ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کی رہنمائی فرمائی. میں اب آنا چاہوں گا شاہ صاحب اس حوالے سے ایام تشریق جو عام طور پر ایک جو ہے وہ تکبیرات کہنے کے ایام ہوتے ہیں، وہ ایام ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے آپ ذرا ڈیٹیلن بتا دیجیے گا کہ ان ایام میں تکبیرات کہنا کیسا ہے، کب کس دن سے لے کر کس دن تک ہمارے پہ تکبیرات کہنا لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے. اس حوالے سے گھر میں جو لوگ نماز ادا کریں ان کے لیے یہ تکبیرات بھی ہیں یا صرف جماعت والوں کے لیے ہیں؟ اس حوالے سے تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا. سوری، ایام تشریق 5 ہیں صہیب بھائی. یہ شروع ہوتے ہیں 9 ذوالحجہ جو ہے وہ اس کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک.
جی 9 ایسے ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک. تو آپ یہ کاؤنٹ کر لیں 9 10 11 12 13 یہ 5 دن ہیں. 13ویں کی جو ہے وہ عصر تک یہ سلسلہ چلتا ہے جن کو ایام تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے. اور تکبیرات تشریق یہ ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور یہ تکبیر کہنا جو جماعت مستحبہ یعنی جو مسجد کی جماعت قائم کی جاتی ہے اس جماعت مستحبہ کے بعد 3 دفعہ کہنا تکبیرات کو کہنا واجب ہے. جو ہے وہ جماعت مستحبہ کے بعد 3 دفعہ اس کو کہا جاتا ہے. مساجد کی جو جماعت ہے اور مردوں کے اوپر یہ حکم ہے کہ وہ اس کو کہیں, لیکن جو جماعت سے نہیں پڑھ رہا اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ کہے. اور اس طرح گھر کی خواتین کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ جو ہے وہ تکبیرات تشریق کہیں 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک. اب یو کے اندر 9 ذوالحجہ جو ہے وہ جمعرات کی بنتی ہے کیونکہ جمعے کو 10 ذوالحجہ ہے اور عید ہے یہاں پر, تو 9 ذوالحجہ بنتی ہے. یہ جو ابھی تھرسڈے آ رہی ہے آج جو ہے وہ ہفتے کا دن ہے. ابھی جو تھرسڈے آئے گی آنے والی یہ ہے 30 جولائی یعنی 31 تو 10 ذوالحجہ بنی یو کے میں. 30 جولائی سے لے کر 31 اور یکم 2 اور 3 تو یعنی 30 31 یکم 2 اور 3 اگست کی عصر تک 30 جولائی کی فجر سے لے کر 3 اگست کی عصر تک یو کے میں یہ ایام تشریق بن رہے ہیں. اور پاکستان میں ایک دن آگے کر لیں, پاکستان میں جو ہے وہ ایام تشریق 31 یعنی جمعے سے بن رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں عید ہفتے کے دن ہے یعنی 1 اگست کو عید ہے. تو پاکستان میں ایام تشریق عید سے ایک دن پہلے یعنی 31 کو جس دن ہمارے یہاں عید یو کے میں عید ہے وہاں پاکستان میں ایام تشریق شروع ہوں گے اور وہ 4 کی عصر تک جو ہے وہ تکبیرات تشریق کہیں گے. اور ان کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے اور یہ جماعت مصطبہ کے بعد مردوں کے اوپر یہ تکبیرات کہنا واجب ہے. تو ابھی جو تھرسڈے آ رہا ہے ابھی سب ذہن میں رکھیں کہ ابھی جمعرات یو کے میں جمعرات کی فجر سے ہی شروع کر دینی ہے اور اس کے بعد جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار اور پیر یعنی پیر شریف کی عصر تک یہ تکبیرات کہنی ہے. یعنی کہ گھر والوں کو بھی بتانا چاہیے ہمارے دیکھنے اور سننے والے جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے کہ ان مبارک ایام میں گھر میں بھی جو ہے وہ ماؤں بہنوں کو بتانا چاہیے, انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایام تشریق چل رہے ہیں اور ان میں بلند آواز سے نماز کے بعد گھر میں جماعت کے علاوہ یہ تکبیرات کہنا مستحب عمل ہے. اور جماعت کے ساتھ جیسے شاہ صاحب نے بتایا کہ جماعت کے ساتھ جو لوگ نماز ادا کر رہے ہیں اور جماعت کے بعد 3 مرتبہ یہ کہنا واجب ہے. میں قبل اس کے کہ قربانی کے نصاب کی متعلق آؤں, میں چاہوں گا شاہ صاحب تھوڑا سا ہمیں عید کے دن کی سنتوں کے حوالے سے بھی بتا دیجیے کہ عید کے دن کیا کیا عمل کرنا سنت ہے. آیا بات کرنا غسل کرنا سنت ہے؟ اور ایک جو عام طور پر ایک مسئلہ درپیش ہے, کچھ دن پہلے بھی ایک جگہ پہ میں نے یہ ڈسکس کیا تھا اور آج دوبارہ میں یہ چاہتا ہوں ہمارے اس پلیٹ فارم سے بھی یہ ہمارا پیغام پہنچے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذوالحج شریف جیسے ہی شروع ہوا تو حیامت بنوانا شاید یہ جو ہے وہ گناہ کے کاموں میں آ جاتا ہے. اور ایک حدیث پاک وہ جو ہے وہ عام طور پر بہت جگہ پہ پڑھی جاتی ہے, تو اس حدیث پاک کی روشنی میں کیا مستحب عمل ہے شاہ صاحب حیامت بنوانا؟ اگر کوئی نہیں بنائے گا تو وہ گناہگار تو نہیں ہوگا, وہ مستحب عمل ہے, اور جو کرتا ہے اس کے لیے کیا فضیلت ہے؟ اس حوالے سے اور عید کے دن کی سنتوں کے حوالے سے اگر آپ تھوڑی ہماری رہنمائی فرما دیں تو آپ کی ذرا نوازی اور آپ کی نوازش ہوگی, کیونکہ بہت سے سوالات اس حوالے سے ان ایام میں لوگوں کے ذہن میں گردش کرتے ہیں اور ہم تک بھی پہنچتے ہیں. تو اسی حوالے سے میں چاہوں گا کہ ان تک یہ بھی آج ہمارا یہ پیغام اور مدعا پہنچ جائے کہ ان ایام میں جو حیامت بنانا چاہتا ہے کیا وہ گناہگار تو نہیں ہوگا؟ جی سہیب بھائی, سب سے پہلے آپ نے جو پوچھا وہ کہ عید کی سنتیں کیا ہیں, اور جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہے, قربانی جس نے کرنی ہے تو وہ اپنا شروع چاند رات سے لے کر اپنی قربانی کے ہونے تک وہ قربانی وہ بال کٹوا سکتا ہے کہ نہیں کٹوا سکتا, اس والے سے بھی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے کہ عید الاضحیٰ کی سنتیں کیا ہیں. ویسے تو چند سنتیں ایسی ہیں جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی مشترکہ ہیں, جن میں جو ہے وہ مسواک کرنا اور جو ہے وہ بال کی صفائی کرنا, بغل کی اور زیر ناف کی صفائی کرنا اور غسل کرنا, یہ دونوں کی سنتیں ہیں. اور کچھ سنتیں جو ہے وہ عید الاضحیٰ کی سیپریٹ ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی سنت یہ ہے, اس کی بلند آواز سے تکبیرات کہنا. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی؟ جی بالکل آ رہی.
جی، بلند آواز سے تکبیرات کہنا. اچھا، عید الفطر میں جی آہستہ آواز میں کہنا اور عید الاضحیٰ کے اندر بلند آواز سے تکبیرات کہنا سنت ہے، اور اسی طرح غسل کرنا سنت ہے. عید الاضحیٰ کی ایک سنت یہ ہے کہ عید سے پہلے کچھ نہ کھانا، بلکہ عید کی نماز کے بعد آ کر کھانا، یہ سنت ہے. عید الفطر میں جی تو یہ ہے کہ گھر سے کچھ میٹھا کھا کے جائیں، اور یہ جی سنت ہے. لیکن عید الاضحیٰ میں یہ ہے کہ پہلے آپ نماز پڑھ کے آئیں، نماز عید الاضحیٰ پڑھ کے اس کے بعد واپس جب گھر آئیں تو تب آپ کچھ کھائیں، یہ سنت ہے. اور یہ جو ہے وہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. اسی طرح جو ہے وہ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق عیدگاہ تک پیدل چل کے جانا سنت ہے. جن کے ہاں عیدگاہ بہت دور ہے ان کا تو حکم الگ ہوگا، وہ نہیں چل پائیں گے. لیکن جو گھر کے عیدگاہ کے یا مساجد کے جہاں عید ہوتی ہے وہ قریب قریب رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ گاڑی کی بجائے پیدل جائیں. اور اس میں یہ بھی سنت ہے کہ عیدگاہ جاتے، یعنی جس جگہ عید پڑھنی ہے وہاں جاتے ہوئے اور رستہ اختیار کریں اور واپسی پہ مختلف دوسرا رستہ اختیار کیا جائے. تو یہ عید الاضحیٰ کی چند سنتیں ہیں جس کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. کھانا عید کے بعد آ کر جو ہے وہ کچھ کھانا ہے، اور عیدگاہ تک پیدل جانا ہے، اور بلند آواز سے تکبیرات کہنا. اتنی بلند آواز سے بھی نہیں کہ شور کریں، اتنی آواز کے جو جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح کی درمیانی آواز. اور جس رستہ جو ہے وہ مختلف اختیار کرنا، یہ سنت ہے. یہ عید الاضحیٰ کی چند سنتیں ہیں. اس کے علاوہ آپ نے جو قربانی کے حوالے سے پوچھا کہ بال کٹانے کے لحاظ سے آپ کیا اس کا کیا حکم ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ہے، ام سلمہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جب تم ذوالحجہ کا ہلال دیکھ لو، یعنی چاند نظر آ جائے، اور تم میں سے کوئی ایک ارادہ رکھتا ہو کہ وہ قربانی کرے، تو وہ اپنے ناخن اور بالوں کو روکے رکھے، یعنی اپنے ناخن اور بالوں کو نہ کٹائے. یہ حکم صرف مستحب ہے. جی مستحب یہ مستحب ہے عمل کہ ہے. بال نہ کٹائیں. یہ کوئی جی جی یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے کہ اگر کسی نے بال کٹا لیے یا ناخن کٹا لیے تو اس کی قربانی ہی نہیں ہوگی. ایسا بالکل نہیں ہے. مستحب یہ ہے کہ وہ بال اور ناخن نہ کٹائے اور اس کے روکے رکھے. اگر اس میں یہ بھی ایک بات ہے جی کہ اگر کسی نے 39 دن یا 38 دن سے ناخن ہی نہیں کٹائے اور جی 40واں دن آ گیا اور اس کے بعد تو ناخن رکھنا جو ہے نا وہ مکروہ تحریمی اور گناہ کا کام ہے، اور اس کے وقت واجب ہے کہ کٹانا، اور یہی ایام چل رہے ہوں، تو پھر کیا جو ہے وہ حکم لگے گا. پھر یہی حکم ہے کہ واجب ہے کہ وہ اپنا ناخن کیونکہ 40 دن سے زیادہ ناخن جو ہے وہ رکھ نہیں سکتے. لہٰذا اسی طرح 40 دن سے زیادہ جو ہے منہ زیر بغل اور ناف یہ بھی نہیں رکھ سکتے. تو اگر کسی کے 40 دن ہو رہے ہیں انہیں دنوں میں، اس کے تو واجب ہے کہ وہ کٹائے، اور باقی لوگوں پہ مستحب ہے کہ وہ نہ کاٹے اپنے بال اور ناخن. اگر کاٹ لیں گے قربانی بھی ہو جائے گی اور کسی قسم کا گناہ بھی نہیں ہے. جی بالکل شاہ صاحب، یہ کچھ کنفیوژن ایسی پائی جاتی ہیں جو ہر سال کلیریفائی بھی کی جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں حالانکہ یہ مستحب عمل ہے اور اس میں اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کو بڑا اجر و ثواب ہے، نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہوگا. لیکن دوسری جانب اگر وہ نماز چھوڑے گا تو ضرور گناہگار ہوگا، والدین کی نافرمانی کرے گا تو ضرور گناہگار ہوگا، وہ کوئی بد کلامی کرے گا ضرور گناہگار ہوگا. تو مستحب عمل تو کوئی شک نہیں ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ ہمیں فرائض، واجبات اور سنت موقدہ کی پابندی کرنی چاہیے. میں اس سے قبل کہ قربانی کے نصاب کے متعلق شاہ صاحب یہ جانوں، میں تھوڑا یہ اپنے سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور مالک نے وہ قربانی قبول فرمائی. اس دوران جو باتیں باپ بیٹے کے درمیان ہوئی، وہ باتیں جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا سبق آمیز ہے، بڑا سبق آموز باتیں ہیں وہ، مگر ہم نے وہ باتیں تو بھول گئے، قربانی یاد رکھی. حالانکہ ہمیں باتیں بھی یاد رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قربانی بھی یاد رکھنی چاہیے. وہ باتیں کیا تھی کہ جب آپ اپنے خواب میں آپ کو حکم ملا اور قربان کے آپ نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا اور آپ اپنے بیٹے کو لے کر چلے، تو ایک لعین شیطان آپ کے پاس آیا. شیطان نے آ کر کہا کہ تمہیں تو تمہارے باپ قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ اور پھر وہی شیطان جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تھا، انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ اور جب اما حاجرہ کے پاس آیا تھا، انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ تو ان سب نے جو جواب دیا تھا وہ جواب یہی تھا کہ تو لعین ہے، تو دو دلوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرتا ہے. لہٰذا جو دو دلوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرے
وہ کبھی بھی انسان نہیں ہو سکتا، وہ کبھی کسی کا ہمدرد نہیں ہو سکتا، کسی کا ساتھی نہیں ہو سکتا، وہ شیطان ہی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات آج ہم میں جو پائی جاتی ہے، جب بھی عید کے دن آتے ہیں، جب بھی کوئی بڑا دن آتا ہے، آپس میں ملنے جلنے کا دن آتا ہے، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نفرتیں لے کر دل میں سارا سال بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان دنوں پہ بھی نفرتیں ختم نہیں کرتے۔ تو پھر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان میں مزید کھوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ جو کھوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں وہ یہ سمجھ لیں کہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص معاف کر دیتا ہے ان مبارک ایام میں، تو یہ سمجھے کہ رب نے اسے توفیق دی ہے کہ معاف کرنا یہ جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ایک صفتوں میں سے ایک صفت ہے کہ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، جو رب کے حضور جاتا ہے، اب وہ انسان تک ہے وہ رحمان کی صفت پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو کامیاب بنائے، یا شیطان کی صفت پر، شیطان کے راستے پر چل کر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرے۔ تو شاہ صاحب اس حوالے سے آپ کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہی کہ جو باپ بیٹے کے درمیان بات ہوئی اور بیچ میں جو شیطان نے آ کر اپنا کام دکھانا چاہا، تو جی اس میں میں صرف یہ کہوں گا کہ صہیب بھائی وہاں تو شیطان تھا من الجنت والناس، شیطان جو جی ہے وہ شیطانوں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں کے اندر جی بھی شیطان موجود ہے، شیاطین موجود ہیں، جو ہیں تو انسان بظاہر، لیکن ان کے کام بالکل شیاطین والے ہیں، اور آپس میں نفرت ڈالنا جی اور لوگوں میں انتشار پھیلانا، لوگوں میں فساد پھیلانا، اور بلکہ جی اس حوالے سے تو حدیث مبارکہ ہے کہ جو چغل خور ہے اور جو دونوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا کروانے والا چغل خور ہے، فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ آپس میں نفرت نہ پھلائیں، اور اگر کسی دونوں کے درمیان نفرتیں ہیں، حضور نے تو فرمایا 3 دن سے زیادہ ناراضگی مسلمانوں میں، دو مسلمانوں میں جائز ہی نہیں ہے۔ تو جو آپ یہاں تو معاملہ ایسا ہے صہیب بھائی کہ جو قریب خونی رشتے ہیں، بہن بھائی ہیں، بھائی بھائی ہیں، جی بہنیں بہنیں ہیں، وہ سال ہر سال سے ایک دوسرے سے ناراض بیٹھے ہیں، اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ بھی میرا جینا مرنا ختم، میرے جنازے پہ وہ نہ آئے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ رب تعالیٰ ہمارے گناہوں کو جب اتنا بخشتا ہے، ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں، رب تعالیٰ اتنا معاف کرنے والا ہے، تو کیا ہم بالکل معافی نہیں کرتے؟ جب رب تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ہم کیا چیز ہیں، ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہم کیوں اتنا غرور جی اور بالکل تکبر اور انانیت اپنے اندر پالے ہوئے ہیں؟ تو اللہ سے دعا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کی نفرتیں بھولنے کی اور معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی شاہ صاحب، قربانی کے نصاب کے حوالے سے ہمارا ٹائم بھی اب تقریباً کیونکہ کوئی نیٹ ورک میں بھی شاید کوئی پرابلم آ رہا ہے دوبارہ ہی، تو میں چاہوں گا قربانی کے نصاب کے حوالے سے بھی ہماری تھوڑی رہنمائی فرمائے کہ قربانی کرنا کن لوگوں پر لازم ہے، قربانی کرنے کے لیے کیا نصاب ہونا چاہیے، کس شخص کے پاس کتنا مال ہو تو وہ قربانی کر سکتا ہے؟ صہیب بھائی، قربانی کے نصاب اور زکوٰۃ کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سمجھ لیں کہ جی قربانی کا وہی نصاب ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، فرق اس میں یہ ہے، ایک فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں سال کا گزرنا شرط ہے، سال گزرے گا اس نصاب پہ تو زکوٰۃ واجب ہے، لیکن قربانی کے نصاب میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ جب قربانی کے 3 دن جو ہوتے ہیں، 10 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 12 ذوالحجہ کی مغرب تک، اس کے درمیان اگر کسی کے پاس نصاب آ گیا، سال نہیں بھی گزرا، ابھی نصاب آیا ہی ہے، قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور نصاب کیا ہے؟ وہی نصاب چاندی کے اندر 52.5 تولے اور سونے کے اندر 7.5 تولے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے قربانی کے اندر کہ زکوٰۃ میں تو یہ پورا نصاب ہونا ضروری ہے، قربانی میں یہ ہے کہ جو بھی مال آپ کے پاس آپ کی بنیادی ضرورتوں اور حاجات اصلیہ سے اضافی پڑا ہوا ہے، اور وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے، اور وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت یو کے میں 280 پاؤنڈ تقریباً اس سال، اور پاکستان میں کم از کم 55 سے 60 ہزار کے درمیان ہے، تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اتنا اگر حاجات اصلیہ سے زیادہ پڑا ہوا ہے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس میں چاہے آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی پلاٹ ہے، حالانکہ زکوٰۃ نہیں واجب پلاٹ پہ اگر آپ نے مکان بنانے کے لیے لیا ہے، لیکن وہ پلاٹ ویسے پڑا ہوا ہے، آپ کی حاجت اصلیہ سے زائد ہے، وہ قربانی میں شمار کیا جائے گا، تو قربانی واجب ہوگی۔ اگر کسی کے پاس 1 تولے سونا بھی ہے، اب 1 تولے سونا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ 7.5 تولے ہوگا تو قربانی واجب نہیں، 1 تولے سونے کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور کیش بھی ہے، قربانی اس کے پر واجب ہو جائے گی۔ لہٰذا قربانی میں یہ دیکھا جائے گا جو بھی آپ کے پاس آپ کی بنیادی زندگی ضروریات سے زیادہ مال پڑا ہوا ہے، اس میں ایک اور یہ اگر کسی کے پاس 3 گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور 3 گاڑیوں میں سے 2 گاڑیاں یوز ہوتی ہیں، ایک گاڑی یوز نہیں ہوتی، اس ایک گاڑی کا بھی کاؤنٹ کیا جائے گا، کیونکہ یہاں تک علماء نے لکھا اگر کسی کے پاس 6 کمرے ہیں، 6 بیڈ روم ہے مکان میں، اور 2 استعمال ہوتے ہیں، 4 بالکل استعمال نہیں ہوتے، تالا لگا ہوا ہے، تو وہ آپ کی بنیادی ضرورتوں سے زائد ہیں،
ان کی قیمت بھی شمار کی جائے گی 52.5 تولے چاندی کی قیمت پوری کرنے کے لیے، تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ مختصر سا نصاب ہے، ہر شخص سے اس میں ایک چیز، ایک غلط فہمی میں دور کر دوں۔ کئی لوگ سوچتے ہیں پاکستان میں آج ابا جان کی طرف سے قربانی ہو جائے، ٹھیک ہے، اگلے سال بھائی جان کی طرف سے ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ہر فرد جو بالغ عاقل ہے اس کے الگ الگ دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس نصاب ہے یا نہیں ہے، تو ہر پہ جس پہ نصاب ہے قربانی اس پہ واجب ہے۔ جی ایسے ہی ہے۔ بہت مہربانی شاہ صاحب، شکریہ۔ آخر میں جاتے جاتے ایک سوال جو آج کل کچھ ہمارے لبرل سمجھ لیں آپ، یا آپ انہیں دین سے دور لوگ سمجھ لیں، یا کچھ ایسے لوگ آپ سمجھ لیں کہ جو اپنی مرضی سے، اپنی من مانی سے دین پر اپنی باتیں براجمان کرنا چاہتے ہیں اور دین کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے حوالے سے ایک یہ سوال اور ایک یہ بات عام طور پر گردش کرتی ہے کہ بھائی قربان کر کے اتنے لوگ قربان کریں گے، تو اب آپ نہ قربان کریں، آپ وہی پیسے کسی غریب کو دے دیں، کسی فقیر کو دے دیں، کسی بچی کی شادی کروا دیں کسی غریب کی۔ تو اس حوالے سے اب چونکہ وہ لوگ جب خود فضول خرچی کرتے ہیں انہیں یہ بات یاد نہیں آتی، جب خود اپنی شادیوں پر وہ لاکھوں کروڑوں لگاتے ہیں، اپنی گاڑیوں پر لاکھوں کروڑوں لگاتے ہیں، اس وقت انہیں یہ بات یاد نہیں آتی۔ مگر دوسری جانب جیسے ہی یہ وقت آتا ہے تو وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اب ربیع الاول شریف آیا تو جناب یہ جھنڈے نہ لگاؤ، یہ لائٹیں نہ لگاؤ، کسی غریب کے سر پر چادر اوڑھو، اور ان کے اپنے گھر والوں کے سر پہ چادریں نہیں ہوتی، دوسروں کو چادریں اڑا رہے ہیں، اپنی جو ہے وہ مائیں بیٹیاں جو بہنیں بیٹیاں ان کے سر پہ پٹا نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک الگ موضوع۔ تو میں چاہوں گا اس حوالے سے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، ہم قربانی کے نصاب کے پیسے کسی غریب کو دے سکتے ہیں یا قربانی کرنا ہی سنت ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ میں حدیث پاک ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث پاک کی روایت کا آدھا حصہ پڑھوں گا، جو ہماری حدیث پاک حضرت عائشہ سے روایت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ فرمایا کہ نہر کے دن یعنی ایام نہر میں، یعنی قربانی کے دن، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خون بہانے سے بڑھ کر کوئی بھی عمل محبوب نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ خون بہانے سے مراد قربانی کرنا، جانور کو ذبح کرنا۔ ایسے لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو دین سے ہوتی ہے چڑ، دین سے بھی چڑ ہے اور دین کے ہر مسئلے سے چڑ ہوتی ہے اور دین داروں سے بھی چڑ ہوتی ہے۔ وہ اس بات کی ٹو میں ہوتے ہیں کہیں پر ہمیں جو ہے کوئی ایسا موقع ملے کہ ہم اپنے اندر کی غلاظت کو باہر نکالنا چاہیں۔ اصل میں اندر کی غلاظت کہوں گا، میرے الفاظ تھوڑے سے تلخ ہوں گے، لیکن اصل میں ان کے اندر غلاظت ہے کہ وہ قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی عقل کے مطابق تولنا چاہتے ہیں اور اپنی فہم کے مطابق تولنا چاہتے ہیں۔ صہیب اگر آپ ان کی اپنی پارٹیز کو دیکھ لیں نا، تو چھوٹی چھوٹی ریزن کی وجہ سے وہ لاکھوں کی پارٹیز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے ہاں تو کوئی مطلب کوئی خوف خدا یا کوئی دین کی طرف کوئی رغبت ایسی معاملہ ہی نہیں نہ ہوتا، وہ تو بالکل مادیت پرست ہوتے ہیں اور ان کو مسئلہ صرف دین سے اور دینداروں سے اور دین کے احکام سے ہوتا ہے۔ تو حکم یہی ہے کہ کسی غریب کو پیسے نہیں دے سکتے، جس پہ قربانی واجب ہے وہ قربانی کا جانور ذبح ہی کرے گا۔ ہاں وہ اگر غریب کو پیسے دینا چاہتا ہے تو اپنے دوسرے مال سے جو ہے نا وہ غریب کی ضرور مدد کرے۔ یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ غریب کی مدد نہیں کی جائے گی، اس کی مدد کی جائے گی، زکوٰۃ ہے، دوسرے صدقات ہیں، غریب کی مدد اس طرح کی جاتی ہے۔ یہ خود جو ہے وہ غریب کی مدد کتنی کرتے ہیں، ان کے اپنے دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے پاس چلے جائیں کہ ہمارے اب جو نا یہ ویلفیئر ہے، ہم یتیموں کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اس وقت 100 باتیں سناتے ہیں اور جو ہے وہ غریبوں کی مدد نہیں کرتے، اور جب احکامات الہی کی بات آتی ہے اس وقت ان کو غریب یاد آ جاتا ہے، غریب کی بیٹی یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے اندر جو دین کے خلاف ایک بغض ہے اور حسد ہے اور دین کے خلاف جو ایک گند ان کے دلوں میں ہے وہ باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں نا انسان اپنی زبان کے پردے کے نیچے چھپا ہوا ہے، ہم نے اس دن بات کی تھی۔ تو جب یہ اپنی زبان کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا ہے۔ یہ صرف اور صرف ان کے اندر کی جو ایک بدبو ہے جو نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ایسے لوگوں کو ہم دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ایسے ہی ہے اور یہ لوگ ہمیشہ ایسے پروپیگنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے پروپیگنڈے لوگ کیا کرتے تھے اور وہ ابو جہل کے ساتھی ہوا کرتے تھے۔ اور آج اگر کوئی شخص یہ دین کے خلاف بات کرتا ہے اور دین سے دور ہے اور اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں دیندار ہو گیا تو میری عزت نہیں ہوگی، میرا مقام نہیں ہوگا، تو یہ تو بروز حشر ہی پتہ چلے گا کہ دینداروں کی کیا اہمیت و افادیت ہے۔ اور جو دین سے دور ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے باوجود
اپنے آپ کو دین سے دور سمجھ کر آج کے دور کا جو ہے وہ جنٹل مین سمجھتے ہیں یا آج کے دور کا خوبصورت انسان سمجھتے ہیں، ان کا کیا حشر ہوگا۔ اللہ رب العزت بے ہدایتوں کو ہدایت دے۔ یہ مبارک دن ہے، مقدس دن ہے، اور ان میں یقیناً دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، التجائیں بھی قبول ہوتی ہیں، تو ان دنوں دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ اور بالخصوص عید کے دنوں میں کچھ دن پہلے شاہ صاحب ایک ویڈیو سامنے آئی کہ ایک شخص اپنی والدہ کو مار رہا ہے۔ بڑا دکھ ہوا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آج کس جانب جا رہی ہے، والدین کی کیا اہمیت ہے، اور آج والدین کی کس طرح تذلیل کی جا رہی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دین کے خلاف ہیں، دین سے دور ہیں، اور پھر دین سے دوری کا یہ انجام ہے۔ والدین خود پہلے بتاتے نہیں ہیں اولاد کو کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ جب وہ پھر لبرل بن جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں، پھر ایسے کام کرتے ہیں، تو پھر ان کی جو ہے وہ آہ پکار بڑے دور تک جاتی ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے التماس ہے کہ خود بھی دین کی طرف آئیں اور اپنے عزیز و قربا کو بھی تلقین کریں کہ نماز کی پابندی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں، اور ایسے دوستوں کی صحبت اختیار کریں جو آپ کو اچھائی کی جانب لے جائیں، کیونکہ دوست کے ایمان پر آپ کا ایمان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور عید کے مبارک ایام میں جب عید کے دن آئے تو اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر بھی اگر ممکن ہو، اور قبرستان کی حاضری، چونکہ قبرستان کی حاضری آپ کو موت کی یاد دلاتی ہے، تو کوشش کریں کہ اپنے والدین کی قبروں پر جہاں تک ممکن ہو حاضری دیں اور قبرستان جایا کریں۔ وہاں جانے سے آپ کو اپنی موت یاد آتی ہے۔ بہت سے لوگ وہاں سوئے ہیں جو یہ کہتے تھے ہمارے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، آج دنیا بھی وہیں پہ موجود ہے اور وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، یہ دنیا کے میلے کم نہ ہوں گے پر اے کاش ہم نہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ عید کے دن اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان محمد سہیب شبیر کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ If you like this video, please give it a like and a thumbs up. Leave your comments below. Share it with your friends, your family and your children. And don't forget to subscribe to this channel. We'll see you next time. Keep watching and spread the blessings to everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.